رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل صحابہ نے مانا. تمام صحابہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم ابو بکر صدیق کی بیعت کرتے ہیں. خلیفہ بلا فصل مانا گیا. ابو بکر مسجد نبوی کے امام اور خطیب مقرر، جانشین پیغمبر مقرر. سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دل اقدس میں ایک بات آئی کہ میرے ابو جان جو زمینیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ میراث میں مجھے ہی ملیں گی، کیونکہ میرے سارے بھائی فوت ہو گئی، میری تینوں بہنیں فوت ہو گئی. اب میں رسول اللہ کی اولاد میں ہی ہوں تو اولاد والا حصہ تو مجھے ہی ملے گا. یہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کے ذہن مبارک میں خیال آیا. سیدنا ابو بکر صدیق تک یہ بات لکھ کے بھجوائی گئی. ارسلت الیہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے، یہ بھجوائی گئی. سیدنا ابو بکر صدیق نے بات سنی. اسی اثناء میں ایک بات اور بھی چلی. ازواج مطہرات، بیویوں، رسول اللہ کی بیویوں کے دل میں خیال آیا اولاد ہو خامن سے اور میراث بنے تو بیوی کو 8واں حصہ، اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ملتا ہے، ہمیں بھی اپنا حصہ وصول کرنا چاہیے. انہوں نے حضرت عثمان کو بڑا بنایا. ابو داؤد میں رضی اللہ عنہ آپ جائیں اور ابو بکر صدیق سے ہمارے لیے بھی میراث کا مطالبہ کیجئے. یہ میراثوں کے مطالبے ابو بکر تک پہنچے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا ہے وہ سب کو دیا ہے. آپ وہ جواب کسی کتاب سے اٹھا لیں، آپ کی مرضی. احتجاج طبرسی میں امام احمد طبرسی لکھتے ہیں، حق الیقین میں ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، اور ہماری کتب میں الطبقات القبرى امام ابن سعد لکھتے ہیں طبقات قبرا میں، المتوفى 230 ہجری، جو امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں. اسی طرح سنن کبریٰ بہقی میں امام ابو الحسین بہقی لکھتے ہیں. یہ تمام دونوں اطراف سے متفق علیہ کتابیں ہیں، یہ سب لکھتی ہیں. ابو بکر صدیق فرمانے لگے، لخت جگر پیغمبر، بیٹی فاطمہ خاتون جنت، اگر جائیداد چاہیے ابو بکر کی ساری جائیداد آپ کے قدموں پہ نثار ہے. نہیں ابو بکر مجھے جائیداد نہیں چاہیے، میں تو اپنے والد کا حصہ بطور برکت لینا چاہتی ہوں. بیٹی فاطمہ، جس پیغمبر کی میراث کی بات آپ کر رہی ہیں، یقیناً آپ کے شاید علم میں نہ ہو کہ آپ ہی کے والد محترم نے فیصلہ فرمایا تھا. یہ فیصلہ کیا تھا؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. لوگو، انبیاء اور امت کا معاملہ جدا ہے. جب امتی فوت ہو تو قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میراث بن کے ورثاء کے پاس چلا جائے گی. لیکن جب نبی فوت ہوتا ہے ما ترکناہ صدقہ، میراث جائیداد نہیں بنتی، وہ تمام زمین امت پر صدقہ ہو جاتی ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، بیٹی لخت جگر فاطمۃ الزہرا، یاد رکھنا یہ آپ کے ابو کا فرمان اور فیصلہ ہے. یہ فیصلہ آپ اپنے خاوند علی المرتضی سے پوچھئے. رسول اللہ کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، سوال کیجئے، کیا پیغمبر کا فیصلہ یہ نہیں تھا؟ حضور نے خود میراث اپنی نہیں رکھی، اور جو رکھا ہے وہ وہی ہے. ھذا ما قضى محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقضی بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ وہی ہے جو فیصلہ حضور کا تھا اہل بیت پہ تقسیم ہوتا، وہی فیصلہ میں برقرار رکھنا چاہتا ہوں تاکہ حضور کا فیصلہ وہی برقرار رہے. نہ مداخلت فیصلے میں آپ کریں، نہ مداخلت فیصلے میں کروں. آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں طبقات القبرى میں، اما انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانت، ابو بکر جو آپ نے رسول اللہ سے فیصلہ سنا ہے اسی فیصلے پہ عمل کیجئے.
یہ تو 1400 سال پہلے سے معاملہ طے ہو گیا تھا. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سمیت حضور کی بیویوں کو جواب دیا. عمر فاروق کی بیٹی سمیت حضور پاک کی بیویوں کو جواب دیا. ام المؤمنین حضرت حفصہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما، ان سمیت جواب دیا کہ پیغمبر کی بیویوں میں میراث کہاں جائے گی جب بیٹیوں بیٹوں تک نہیں ہے؟ کہاں جائے گی؟ آپ کا حصہ بھی نہیں ہے. وہی ہوگا جو آپ کے ہاں آتا تھا پہلے حضور کے دور میں، اب میں بھی وہی کروں گا. میرے گھر ایک دانہ بھی ان کھجوروں کا نہیں آئے گا. کیا آپ یہ چاہتی ہو میں حضور کا فیصلہ بدل دوں؟ جی نہیں، ہم تو برکت کے لیے رکھنا چاہتے تھے. کہا برکت سے بہتر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے. جی طے ہو گیا، طے ہو گیا، معاملہ ختم. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد بھی حجت اتمام کی ہے. سنن الکبریٰ بہقی میں روایت موجود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں. کسی کو شک ہو تو میں کتاب کھول کے دکھا سکتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پہ تشریف لائے ہیں. اور سیدنا علی المرتضیٰ کے دروازے پہ تشریف لائے، گرمی کا ٹائم ہے. حضرت ابو بکر صدیق پہنچے ہیں. سیدہ فاطمۃ الزہرا کے خاوند سیدنا علی المرتضیٰ نے دیکھا ابو بکر آپ تشریف لائے. کہ جی پردے میں پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت سے ابو بکر کچھ بات کرنا چاہتا ہے. کہ جی بہتر میں گھر سے پوچھ لوں. جی بخوشی پوچھئے. اما جان فاطمہ کے پاس ابو بکر صدیق کا پیغام خود علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لاتے ہیں. حضرت اما جان فرماتی ہیں انت تحبہ فاذنت، جو آپ پسند فرمائیں تو میں بھی پسند کر کے اجازت دے رہی. فرمایا جی جی میں بھی یہی چاہتا ہوں، اسے اندر آنے دیا جائے. حضرت اما جان فاطمہ کے پاس ابو بکر صدیق آتے ہیں. میرے دوستو طبقات الکبریٰ یہ البدایہ والنہایہ اٹھائیے جلد نمبر 6 میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں. اور تشریف لا کر ابو بکر صدیق نے ایک جملہ کہا ہے. یہ جملہ کہہ کے ابو بکر صدیق ایک بات عرض کرتے ہیں. ڈی ای خان کے دوستو وہ میں بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ صدیق اکبر کی قربانی کا اندازہ لگائیں، صدیق اکبر کی لجاجت کا اندازہ لگائیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، کہ اے اماں جان، اے میری بیٹی فاطمہ، واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسول اللہ ومرضاتکم اہل البیت. خدا کی قسم ابو بکر آپ کا مال کھانے والا نہیں ہے. میں نے تو پیغمبر کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. اور میں ابو بکر کے بارے میں اگر آپ کو خوف ہو تو یاد رکھنا میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، آپ کے ابو کے گھر کے لیے اپنا مال قربان کیا تھا، آپ کے والد محترم پہ اپنے خاندان سے لڑا تھا، رسول اللہ کی عظمت پہ، تاکہ حضور راضی ہو، میرا اللہ راضی ہو، اہل بیت راضی ہو. اللہ کی قسم میں کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، میں نے تو حکم پیغمبری سنایا. اما فاطمہ فرمانے لگی حتی ترزہا لقد رضیت، اور میں راضی ہوں. صدیق آپ کیوں سوری فرما رہے ہیں؟